السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بھنڈی ایک ایسی سبزی ہے کہ جو عام طور پر گھروں میں پسند بھی بہت کی جاتی ہے اور استعمال بھی ہوتی ہے کھانوں میں۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے، بلکہ گھروں میں بھی اسے آپ آسانی سے اپنے گملوں میں اسے اگا سکتے ہیں۔ جس طرح یہ پودا آپ کے سامنے ہے، اس وقت یہ پھول اس پر آیا ہوا ہے اور کچھ چھوٹی چھوٹی بھنڈیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو بھی بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ سے۔ مگر جو ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ ویسے تو مارکیٹ سے اس کے بیج حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان بیجوں کو اپنے گھر میں حاصل کرنا چاہیں تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس مقصد کے لیے آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ بھنڈی آپ کے سامنے ہے کہ جسے ہم نے اتارا نہیں تھا اور پودے پر لگا رہنے دیا، اور آہستہ آہستہ ایسے یہ ہوا کہ پہلے اس کی شکل ایسے تھی، مگر اب یہ کہ یہ پک کر اس میں کریک آ گئے اور اس کے بیج سخت ہو گئے، اور آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ خود بخود اس میں کریک آنا اس بھنڈی میں شروع ہو گئے۔ ہم نے اس کو اتارا، یہ دیکھیے یہ بیجوں سے بھری ہوئی بھنڈی ہے، اور ہم نے اسے اتار کر اسے کھولنا شروع کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں بیج اس میں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بھنڈی میں سے بہت سے پودے ہم لگا سکتے ہیں۔ جو بھنڈی عام طور پر ہمارے گھروں میں آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیج سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور نرم ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ کچی بھنڈی ہوتی ہے کہ جو کھانے کے قابل ہوتی ہے، بعد میں تو پک کر یہ اس طرح سے ہو جاتی ہے، لیکن یہی بیج ہیں کہ جو قابل کاشت بنتے ہیں۔ وہ کچے بیج ہوتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کاشت کے لحاظ سے۔ اگر ہم نے مزید وہ لگانے ہوتے ہیں ان سے پودے، تو ہمیں پھر اس طرح کے بیج درکار ہوتے ہیں کہ جو پکے ہوئے بیج ہوتے ہیں۔ ان بیجوں کو ہم محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ عام طور پر سردیوں میں انہیں بیجوں کو لگایا جاتا ہے۔ جب ہم حاصل کرتے ہیں یہ بیج کسی دکان سے یا نرسری سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رنگ سبز یا سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ بیج کا رنگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک اینٹی فنگل پاؤڈر انہیں لگایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی قسم کی بیماری ان پر نہیں آتی۔ اب جب ہم ان بیجوں کو لگائیں گے تب وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ نگہبان۔